تو کشمیر کا سگا ہوتا جاہل آدمی. جاہل تو ہے, جاہل تو ہے, بدتمیز آدمی. تجھے شرم نہیں آتی؟ سیما تو ہماری عزت, تیرا اپنا پروگرام میں لفظ ہے, تیرا پروگرام میں لفظ ہے, تیری لفظ کے بدتمیز کیوں ہے؟ کیا ہے بھائی جان ایک سیکنڈ. گنڈے بلائے ہیں کس نے؟ آپ نے گنڈے بلائے ہیں نا گھر بلا کے. کی ہویا تینوں بدتمیزی کر رہے ہیں ایسے تینوں ایسے سے پہین لحاظ نہیں ہے تجھے میری تعلیم, تجھے تمیز تیری تعلیم ہے کیا؟ تو بدتمیز آدمی ہے, تجھے صحیح ہوا ہے تیرے ساتھ؟ اب مجھے تو بشرم آدمی تو ہے, تو بدتمیز آدمی ہے, تو بدتمیز آدمی ہے, تیرے میں تمیز نہیں ہے, تو گندا آدمی ہے. آپ ہمارے یہاں کی بہو بیٹیوں کو ورگلا کر سیما کی شکل میں سرحد پار کروائیں, میں آپ کو نشان حیدر دوں. یزید والا کردار مت ادا کرو. سن لو یہ لفظ نہ کہیں. نہیں, میں کہوں گا, میں دفتر میں بیٹھا ہوں, آپ کی عزت کر رہا ہوں. میں تو باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. آخری سیما کے ساتھ جو شو تھا نا میرا, سیما اٹھ کے بھاگ کے گئی ہے. ایک منٹ آپ کے ساتھ سن لیں. اچھا سن لیں, ڈائمنڈ کی کہانی ہے. ہاں ہے, کیوں نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ایک بات, اچھا ناظرین کو پتہ یہ بڑی چھپی بات تھی. مجھے ڈائمنڈ کی آفر ہوئی, میں سچ بتا رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کرائم فائل اور میرا نام یاسر شمعون خان ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ من و من مٹی میں دبی ہوئی وہ فائل نکالوں گا جس کے اوراق پر کرپشن کی داستانیں لکھی ہیں, اور اس کا عنوان ہے سید باسط علی. کرپشن کی داستان ہے, واہ. اور سید باسط علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ کل میں نے تقریباً 8-8:30 بجے ایک ویلاگ ان کے اوپر کیا تھا, اور 48 گھنٹے کا میں نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ سید باسط علی جواب دے دو. انہوں نے 48 گھنٹے بھی پورے نہیں ہونے دیا, 2 بجے انہوں نے ویلاگ کا جواب دے دیا. اور اس ویلاگ کو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا سید باسط علی یوٹیوب چینل کے اوپر. آپ ان کی چیخیں نکلتی ہوئی وہاں پر سنیں گے, آنکھوں بکا سنیں گے ان کی. ٹھیک ہے, جب انسان نے غلطیاں زندگی میں کی ہیں اس کی چیخیں بھی نکلتی ہیں. میں نے ان سے کوئی لمبی باتیں نہیں کرنی. انہوں نے مجھے دعوت دی کہ جناب آئیں اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 بات کریں. یار ہم نے کوئی مکمکہ کرنا ہے 1 to 1 بات کریں, کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں. چیدہ سوال کروں گا, ان کے چہرے کے اوپر آنے والی حیرانی اس بات کی دلیل ہوگی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. ان کے چہرے کے اوپر پسینہ اس بات کو عیاں کرے گا کہ جو میں نے کل ویلاگ میں کہا وہ 100% سچ ہے. اور یہ اپنے ہر سوال کا جواب, میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے سکتے اس سوال کا جواب, جھوٹ نہ بولیں, سچ کی عزت رکھیں, خاموش رہ جائیں. ہم سمجھ جائیں گے کہ کوئی مجبوری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی اچھی تقریر کی سر آپ نے. کل میں نے آپ کا ویلاگ بھی دیکھا, میں نے اس کے ریئیکشن اس لیے دیا, مناسب نہیں سمجھا تھا کہ ریئیکشن دوں, کیونکہ جو الزام آپ لگا رہے تھے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کو جواب دوں, کیونکہ یہ ایک محبت پہ داغ ڈالنے والی بات ہے. لیکن آپ جو ابھی تقریر آپ نے فرمائی ہے کہ پسینے آ جائیں گے, مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہی پسینے آئیں گے. اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے گا. تو آپ نے یہ جو پہلے تو آپ یہ بتائیں, یہ جو الزام تراشی آپ نے مجھے کیا آپ نے مجھے بتائیں, کیا پروفس ہیں, کیا باتیں کی آپ پوچھیں سوال, آپ جو آپ کا سوال. ایک بات بتائیں سید باسط علی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, جتنا مجھے عرصہ ہو گیا میڈیا میں اپنی خبر کی کریڈیبلٹی خراب ہونے دوں گا؟ کوئی غلط بات کر سکتا ہوں؟ اب آ جاتے ہیں مدعے کے اوپر. میں اس کا جواب نہیں مدعے پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں, صحافی کے پاس کچھ چیزیں آ سکتی ہیں, اب وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں تو پروف بعد میں ہوتا ہے نا. اب کا جواب آپ نے ذرائع ہیں, اس کا جواب آپ نے, میں جواب دینا اس کا. اور آپ کو کہا غدار وطن ہے, آپ غدار وطن ہیں. اور اگر میں ملک دشمن ہیں, آپ ملک دشمن, یہ غلط الزام لگا رہے ہیں. ایک منٹ, آپ اس سرزمین کے ساتھ منوان دھوکہ کر رہے ہیں. آپ پیسے کی خاطر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, یہ ابھی ثابت کرو. لالا تسی بولنا ہے کہ میں بھی بولا ہوں, بولنا. غدار وطن جو ورڈ آپ نے یوز کر دیا نا, مجھے تو سن لیں, مجھے تو نشان حیدر ملنا چاہیے. کیوں؟ آپ اللہ رحم کرے, زندہ ہے, حیات ہے, مرے ہوئے آدمی کو شہید کو ملتا ہے. مجھے زندہ کو شہید کو ملتا ہے. اور بھائی شہید کو نہیں, زندہ کو ملے. مجھے بتاتا ہوں, آپ ہمارے یہاں کی بہو بیٹیوں کو ورگلا کر سیما کی شکل میں سرحد پار کروائیں, میں آپ کو نشان حیدر دوں. اچھا میری بات سنو, نشان حیدر دوں.
او میری جان پہلے میری گل سن لے ایویں میں آپ کو الٹا نہ لٹکاؤں. او تمہاری ہمت ہی نہیں ہے, تیری جرت ہی نہیں ہے, تو الٹا لٹکے گا. تو دفتر آ کے بول, دفتر آ کے تو پہلے سوال پہ جواب لے. تو دفتر آ کے بیٹھے, تو جو بولے گا وہی صحیح ہوگا, تو جو بولے گا وہی صحیح ہوگا, دفتر آ کے اور تو جو بولے گا وہی صحیح ہوگا. یہ بتا, الزام نہیں بھیجا, نہیں بھیجا. 70 پروگرام کیوں کیے؟ میں بتاتا ہوں 70 پروگرام کیوں کیے. میری جواب تو سن. آپ کی کیا لگتی تھی؟ میری کوئی نہیں لگتی, اور میرے جواب سننا. پہلے جواب سن لے, تو تے شروع ہی ہو گئے ہیں. سن لے میری, اتنا بڑا تم ہی نہیں ہے. گل سن میری. پہلے میں آپ کو, کیونکہ تو بحث نہ کریں تو میں نہ جائیں, میں آپ کو تمیز سے جواب دینا چاہتا ہوں. میں بھی آپ کو تمیز سے, تڑک پہ آپ ہی شروع ہوئے. نہیں تو آپ ہی ہوئے ہیں. تمیز کہا تھا کہ آپ کے حواس اڑ جائیں گے. اچھا میری بات سنو یار, میں نے بڑے بڑے دیکھیں. بات سنو. پہلے سیما حیدر کا سوال کیا آپ نے. سیما حیدر کا سوال کیا. سیما حیدر, میں نے کیا دیکھا, اس کا جواب دینا اگر اندر نا دل ہے تو جواب دینا. اس کے نام کے ساتھ لگاؤ. سن لو, حیدر مت لگاؤ اس منافق کے نام کے. ٹھیک ہے. اچھا بات سنو. سیما کہیں. ارے تو بولا نہیں دے رہے پہلے آپ سیما. سیما اور ٹھیک ہے, چلو ہاں. اب میری بات سنیں. سیما وہ لڑکی ہے جس نے پاکستان کا نام خراب کرنے کی غلط کوشش کی, جس نے اسلام پہ نہ ہوتے ہوئے اسلام کا نام ختم کرنے کی کوشش کی. آپ کے پاکستانی یوٹیوبرز, صحافی انڈین چینلز پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, وہ غدار نہیں ہیں. ایک لفظ نہیں آج تک آپ نے ان کے بارے میں اپنے کسی ویلاگ میں کہا. ایک لفظ نہیں کہا. آپ کے بھائی وان ہیں وہ, میری جان میں آپ کے اعلیٰ کار ہیں, آپ کے وہ منی سب ایجنٹ ہیں. اے تے تو او کردار دا یزید والا کردار مت ادا کرو. سن لو, یہ لفظ نہ کہیں. نہیں میں کہوں گا. بات سن, دفتر میں بیٹھا ہوں, آپ کی عزت کر رہا ہوں. میں تو باہر آ جاؤ. چلیں یزید کا واپس چلیں. اس جگہ گئی نہیں, تقدس کا چلیں اوکے. بات سن لو, بات میری جان, بات تو سن لو. پہلے لفظ واپس لیں. چلیں واپس لیا. سن لیں. اب یہ ہے کہ سیما حیدر جو ہے نا انڈین, میں نے جواب دیا. میں نے اس ایک لڑکی انڈین پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی فوج جو غلط بات کری تھی, میں نے اسے کہا طارق فتح بننے کی کوشش مت کرو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نہیں سنا, آپ سے مس ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا کام کرتے ہیں, مجھے آپ کے کام سے اعتراض نہیں. آپ سے کوئی چیز اگر میں گندا ہوں تو مجھے سامنے لاؤ. جواب دیتا ہوں. سیما حیدر وہ گندی عورت ہے. سیما حیدر نہیں, سیما. سوری سیما میں, کیونکہ نام اتنا رٹے گیا. سوری, حیدر نہیں ہے وہ, حیدر ہو ہی نہیں سکتی. اس نے پاکستان جب چینلز پہ دیکھا تو انڈین چیف, را کا سابق چیف, انڈین چینل کے تمام لوگ میرے خلاف, میں نے ان کو والی موت دی والی. اور ہوا کیا آپ کو پتہ, پہلے شاید سن آپ کیا سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی ہیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر ایکشن لے لی. چلو شکر ہے آئی ایس آئی پاکستان کی, تم نے پاکستان سے جوڑا ہے. سن لیں بھائی, میں ہوں ہی نہیں, میں بہت ہی برا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. بات سنو, باتیں دیکھیں ذرا کتنی بڑی کرتے ہیں. اچھا بات تو سن لو. جو کیا نام ہے, فوجی تھے انڈیا کے, ان کو میں نے جواب دیا. اب آپ کو آپ ریئلٹی اٹھائیں. اگر آپ صحافی ہیں نا, صحافی کا کام آپ نے ان کے فوجیوں کے ساتھ آپ کی کنورسیشن سنیں نہیں ٹی وی چینلز پہ جو ہوئی ہے. سنیں, 2 را کے آفیسر اس ٹائم فاروق ہوئے, پہلے بھابھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے. اس پہ آپ مجھے بتائیں, آپ کا فوجی اگر جا کے انڈیا پہ لڑتا ہے اور اس کو مر جاتا ہے, نشان حیدر ملتا ہے. میں نے 2 را کے آفیسر فارغ رہے. آج کی رپورٹ آپ آنے سے پہلے مجھے, جو انڈیا میں یہ جو یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں, کون سے جو پازیٹیو پاکستان کا فیس دکھا رہے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا 6 ہو گئے. اور میں نے جو بتایا تھا کہ انڈین پولیٹیشین انوالو ہیں, آج وہی آ کے کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں. انڈیا میں دیکھ رہے ہیں آپ نے, نئی ویورشپ نہیں دیکھی, آج وہی پولیٹیشین نکلے ہیں وہی. اور میں نے کیا کیا, میں نے اپنے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. ڈیفینڈ کیوں کیا؟ کیونکہ میں اتنی انفارمیشن آپ کے ویلاگ میں ملتی ہے نا. سن لیں, یہ جزوی سوال لے لیں. جو باتیں آپ نے سیما کے بارے میں کہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں نا. میری پہلے بات سن لیں, حوصلہ کریں. آپ کو انفارمیشن یہ ملتی بھی وہیں انڈیا سے ہے. انڈیا پہ لعنت. یار تم نے تو مجھے, تم تو غدار وطن, تم غدار ہو. آپ غدار ہیں, آپ غدار ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں بتاتا ہوں میری جان, سن لے. تو بی پی آئی نہ کر, راستہ بول. میں نا اور طرح ڈائمنڈ دبئی, ڈائمنڈ یہ بھی دبئی, وہ بھی ڈائمنڈ دبئی, ڈائمنڈ. اس کے بعد اوارڈ بتائیں. اچھا راکھی ساونت, اس کا شوہر بتائیں. ناظرین باتیں کھلواؤ اپنی. اور میں ننگا کر دوں گا میرے بھائی. اور ننگا تو میں تجھے کر دوں ہو گیا ہے. بات سن ناظرین, بات پتہ ہے کیا ہے, بات پتہ ہے کیا ہے, یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور خود بھی بولی جا رہے ہیں. تو کہنے تو سنتے صحیح. پورا پاکستان دیکھ رہا تھا, پورے انڈیا نے دیکھا. مجھے میرے ویڈیوز دیکھ لو نا, انڈیا کی سب سے گالیاں میں سنتا ہوں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, وہ بھی پروپیگنڈا ہے.
اس کا مطلب ہے ناظرین چیک کریں بی جے پی کتنی اسٹرانگ ہے. RSS کا بندہ ہے تو تم ہو سنو RSS کے بعد نہیں ہو. بی جے پی کتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ آپ تم ہی لوگوں کی وجہ سے بنی تھی. مکتی کی وہ جڑی نہ تو صحیح لے لے مکتی بانی سن لو. مودی اچھا بات سنو شکر ہے سے ہیں تم گال سن. اچھا میری بات نئی ایج میں مجھ سے بڑے ہیں رسپیکٹ ہے آپ کی. آپ کے پاس اگر میں غدار ہوں تو مجھے تو مارنا چاہیے. میں بری بات نہیں کر رہا. سن لیں تو میرا کر رہا ہے دل تو میرا بھی تجھے بڑا کر رہا ہے خدا کی قسم. یہ جڑے گال ہے نا لال لال میرا دل کرتا ہے میں لال. اور میں سن لیں یہ داڑھی جو ہے نا اس کی قدر ہے ورنہ اے منہ لال کر دینا میں بھی بڑا کا کر دینا. سن سیما کا کر دینا جس کو سن لے میری بات اس کا تو کیا نہیں. سن لو میری اس کا تو کیا نہیں. اچھا سن لو اس کا ہو گیا. وہ آپ نے ایک پروگرام میں ایک لفظ بھی کہ لاسٹ جواب سے سن لے. آخری سیما کے ساتھ جو شو تھا نا میرا سیما اٹھ کے بھاگ کے گئی ہے. اچھا ناظرین ایک چھوٹی سی اس کا جواب دینا. ایک منٹ آپ کے ساتھ کرواتے سن لیں. اچھا سن لیں ناظرین بڑی ایک بات بتاؤں. بی جے پی کتنی اسٹرانگ ہے کہ پاکستان سے انڈیا کو کوئی ڈی فیم کر رہا ہے تو اپنے لوگ بھیجتے ہیں اور لوگ بھیج کے ایک بولنا ہی نہیں دیتے. میں ایک بندہ ہوں یہاں. تم نے کتنے یوٹیوبر پکڑے ہیں جو پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں آ ٹائم. میں تمہیں جو پاکستان کے حق میں بولتا ہوں سرگنا پکڑ لی ہے. سن لو میں نے سرگنا ہی پکڑ لی ہے. میں نے جڑ پکڑ لی ہے. میں نے سانپ پکڑ لیا بڑا. اچھا بات سنیں کہنے دیں کوئی کہنے سے. ناظرین یہ یقین کریں کہ ان سارے یوٹیوبرز کا یہ جتنے بھی انڈیا ورسز پاکستان کرتے ہیں نا ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہی ہے. یہ بھی معاف کرے. یہ بھی معاف اللہ معاف کرے. زمین نہیں خریدی تو کس نے بھیجا. آج مجھے پہلے بتا تو نے کشمیر میں زمین. کشمیر میں میرا گھر ہے بھائی. وہاں بھی تھوڑے دن پہلے زمین. میرا گھر ہے وہاں. میرا گھر ہے زمین ہے میری بہت ہے وہاں پہ. او بھائی اتنی مہنگی زمین اتنی بڑی اراضی ہے ایکڑوں میں خریدی ہے نہیں خریدی. او بھائی میری اپنی زمین ہے وہ بات تو سن لو. آپ کی اپنی نہیں آپ نے خریدی ہے. میرے خرید آپ کو غلط انفارمیشن. آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ سید آدمی ہے سچ نہ بولیے گا لیکن جھوٹ بھی نہ بولیے. دیکھیں زمین میری آزاد کشمیر میں ہے. لیپا ویلی سن لیں زمین خریدی ہے اتنا بتا دیں. زمین میری اپنی ہے. آپ نے میری میں اچھا میں زمین خریدی ہے. چل خریدی ہاں پھر ہاں کیا ہے کیا مسئلہ اس میں. پیسہ کہاں سے ہے یار میں پیسہ کماتا ہوں میں بزنس کرتا ہوں. کروڑوں روپے کی راضی ہے او بھائی میری زمین ہے کشمیر لیپا ویلی میرا علاقہ ہے. میں وہاں جتنی مرضی خریدوں زمین اچھا مجھے ایک بات پروف تو دینا. میں منی ٹریل جو بھی لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے. ادارے وہ کھلے ہوئے ہیں آئیں میرا ٹریل لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ زمین کہاں سے لی. جس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے نا وہ یہاں سے سینہ ٹھوک کے بولتا ہے. تمہاری طرح آ کے صرف سوال نہیں کرتا جواب بھی سنتا ہے. راکش ساونت سے میسنجر کے اوپر بات ہوتی. تم میری تو انڈیا کے میرے خیال میں انڈیا کے سن لو میں بتا یار جواب تو سن لو. میں نے سٹارٹ کیا تھا میمیکری سے. کس سے کیا تھا میمیکری سے. تب میرا کامیڈی سرکس میمیکری بجا پاکستان کی بجا ہماری گندے اشارے نہیں کر سنو گندے اشارے کے بجا رہا نا. نہیں سنو انڈیا کی جو جب میں نے انڈیا کو مجھے 27 فیب جو واقعہ ہوا تھا پاکستان میں جہاز آیا تھا پاکستان میں اور انہوں نے گرا دیا تھا ابھینندن مونچھوں والے. اس کی بھی اسی طرح کی مونچھیں تھیں. سن لو تھوڑے برے نہیں سن لو وہ بھی ایسا ہی تھا. اس کو بھی صحیح جواب ملا. نہیں میں سن لو ابھینندن کا جج اس سے پہلے انڈیا میں جا رہا تھا. اچھا سن لینا کیوں جا رہا تھا ود کامیڈین. یہ چھوڑنا سن لیں چھوڑ تو پکڑ بھی نہیں سکتا. میں سن لے منجی کتنے ادھیڑنا. سن لے میں تیری جیڑی منجی ادھیڑنی ہے تو توبہ تو ملنا بھی نہیں ہے. میں گل دساں تو ملنا بھی نہیں ہے. سن لے جیڑی تو الزام لا دیتے ہیں. سن انڈیا میں جا رہا تھا کامیڈی سرکس میں ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے میمیکری چھوڑی ہے آن ریکارڈ میرے پیج پہ جو آپ نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا آپ کی آئی ڈی میں انڈینز کیوں ایڈ ہیں. او بھائی میرے پیج پہ سارے انڈین آتے ہیں جب ان کو گالیاں پڑتی ہیں. اس کے بعد میری جو فیس نہیں آپ کی میسنجر پہ بھائی بات بھی ہوتی. سن لے تو کیا ہے بات کرنا کوئی بری بات تھی. اب نہیں کرتا میں. پہلے تو میں چاہتا تھا میں انڈیا میں جا کے پرفارم پاکستان کا نام روشن کروں. ایک آپ کے میسنجر میں آپ کے میسج کی ایک لائن یہاں پہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا. سنا اگر زیبا بڑی ہے سنا دو. کس جوتی دا سائز پوچھ رہے سو. کس کا جوتی دا سائز. اگر یہ پروف سنگر ہے اگر نہیں اگر تو یہ پروف کر دو. اگر یہ پروف کر دو نا میں 1 کروڑ روپے تمہیں دوں گا. اگر میں یہاں نہ دکھا کے جاؤں تمہیں دکھاؤ لوگوں کو نہیں دکھائے گا. آپ دکھا تو ثبوت دکھائے. میں دکھاؤ اتنے اور سامنے لوگوں کو مجھے نہیں دکھانے لوگوں کو دکھاؤ. اور میں دکھا دو بھائی میں تو تیار ہوں. لیکن میں آپ دیکھیں آپ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. میری الحمدللہ پہلے تو ہم وہ کٹ والے ہیں ہی نہیں. میری بیگم میری رسپیکٹ کرتی ہے اور میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور اسے میرا پتہ ہے سارا. سن لو نہیں کرے گی. سن لے میری ایک بات آج میسج ہے ہی نہیں کوئی. تم ایویں عوام ہے کیونکہ تمہیں لگ گیا کہ یار بی جے پی کے پلانٹڈ ہو تم بی جے پی یا انڈین را کے پلانٹڈ تم ہو جو چاہتے ہو کہ میں پاکستان سے بیٹھ کے انڈیا کو
ISIS के सुनो गुंडे हो तुम। मैंने वर्ल्ड कप गुंडे तुम हो, तुम गुंडे हो ये बिश्नोई का क्या कह रहे थे तुम बिश्नोई क्या कर रहे थे? बिश्नोई का ताना बाना मैंने इसलिए जोड़ा है, मुझे तो पूरा यकीन है इस बात का, मेरे पास उसका सबूत कोई नहीं। मैं सबूत नहीं, मैं गलत बात नहीं करूंगा क्योंकि यार, तेनू किसने भेजा? छोड़ देखिए यार। नाज़रीन, आज मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, ये बिल्कुल हकीकत है कि मैं जो कहूंगा ना वो सच बोलूंगा, और अगर मैंने सच नहीं बोलना होगा तो मैं वो लफ्ज़ ही नहीं अदा करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखें बिश्नोई का मामला ना इससे क्यों जुड़ता है वो मैं आपको बताता हूं, जो मुझे मैंने बिश्नोई की औकात ही नहीं है मुझसे वो बात कर सके। तो बात की सुन होनी लो। तुसी भरा है आपस में दोवें तुसी सुनो तुसी दोवें भरा हो। अस्तगफिरुल्लाह, दाढ़ी रख के गंदी बातें कर रहे हो यार, कैसे मुनाफिक आदमी हो यार। तुसी भरा जे दोवें। अच्छा बात सुन लो बेटा, दोनों भाई। बेटा नहीं बड़े हैं आप, मैं आपको बेटा कह नहीं मैं बड़े। अच्छा अगर मैं आपसे आज टाइम से शादी ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਮ अच्छा, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੋਤਰੇ ਹੋਣ। और मैं सुने हैन भी मैं सुने उसमें कल तनु मैं देखे, मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा देखें सैयद बासित अली, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा लेकिन किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है जो मुझे खरीद सके, ठीक है, किसी में जुर्रत नहीं है। वो किस चीज पे, ये तो मुल्क का खरीदा है हमने, तो सुन लो, ये मुल्क ने नहीं कहा खरीदा है, डायमंड की नहीं कहा। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बताओ वो सारी कहानी, वो 3 डायमंड आपके सामने किसने रखे? कौन से डायमंड? दुबई में। भाई डायमंड, अच्छा मुझे बताएं, डायमंड फॉर्म की बात कर रहे हो? नाज़रीन इनके एक्सप्रेशंस को नोट कीजिएगा। आपने इतनी बड़ी कसम खाई है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच नहीं बताने वाला होगा, नहीं बताऊंगा। क्लू दे दे हमें, आप दुबई के ऑन रिकॉर्ड है? बिल्कुल है। आपके पास सबूत है? बिल्कुल सबूत है। पहले तो मुझे प्रूव कर दो कि मैं दुबई गया हूँ। आपको पता क्या आपकी है ना? नहीं। अच्छा नहीं चलो लगता। चलो मैं अगर गया हूँ, मिसाल करते हैं। अच्छा सुने, सुन ले, आपकी मुलाकात वहाँ पे हुई? किसी से नहीं हुई मेरी। नहीं, आपको बार बार कुछ लोगों ने डायमंड राब्ता की किया कहानी ये है, सुन लो, डायमंड की कहानी बता दें। हमारा एक पाकिस्तानी भाई, डायमंड की कहानी है। हाँ है, क्यों नहीं है, कहानी लेकिन मुझे ये एक बात, अच्छा नाज़रीन, इनको पता ये नहीं बड़ी किस छुपी तरह बात थी, ये बड़ी छुपी बात थी। नहीं छुपी भी नहीं थी, ऐसे छुपी नहीं, आपको साफियों ने बताया, मुझे नहीं पता है। बताया मुझे साफियों ने, मुझे नहीं बताया, मेरी अपनी तहकीक है। अच्छा मेरी अपनी तहकीक है, साफियों ने मुझे बताना, साफी मुझसे पूछ के चलते। अच्छा मैं एक बात बताऊं, दोस्ती यारी जो होती है ना साफियों की, वो झूठे इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे फेम, आप मेरी एक वीडियो उठा लें फेम शाहरुख खान देख लो बेटा, शाहरुख खान दी की औकात है मुसलमान कश्मीर ते बोलना ना, कश्मीर ते कश्मीर पार्टी करना हो तो ये देखो बंदा पूछे बंदा, ये सुन लो मिसाल, सुन लो एक मिनट सुन ले मेरी देखो देख हरकतां मेरी बात तो सुन, गल्ला नहीं सुनना, मैं जवाब ना देवा पहले अपनी की ना को फेम की, मैं फेम बताता हूं की नहीं की ना, जनाब ने ऑस्कर अवार्ड जीत ले। ए जेडी फेम तू हासिल करना चाह रहे हैं ना, मेरे तो नहीं करना चाह रहा, सुन ले मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। कहां बड़ी इज्जत दी हुई है? किधर किथे? भाਵੇਂ मेरे घर ही ਦਿੱਤੀ है लेकिन अच्छा नहीं इस चीज नाल। अच्छा मेरे एक मिनट पहले तो इसका काम चेक करें कि मिला शाहरुख खान ते बॉलीवुड नाल रहे हैं, इंडियन दी गल्लां ये कर रहे हैं, मुझे मिला तू कम से कम पाकिस्तानियों से। सुन ले नहीं मुसलमान, कैसे मुसलमान है वो? नहीं है मुसलमान, प्रूव करो। नाना पाटेकर मुसलमान है, नाना पाटेकर मुसलमान है, वो मुसलमान है, उसकी बात शाहरुख खान की। शाहरुख खान भी मुसलमान, इस तरह के मुसलमान नहीं होते जो मुसलमान है। यही मसला पता इसी से मैंने आज मैं इसको मसला बताता हूँ, सुन लो मसला इसको क्या है, मैं कश्मीर पे बोलता हूँ, मैं कश्मीर पे बोलता हूँ। केड़ा बिश्नोई तेरा यार, बिश्नोई तुम चोर हो, तुम चोर, तुम मुनाफिक आदमी हो, तू है बदतमीज आदमी, तू कश्मीर का सगा होता जाहिल आदमी, जाहिल तू है बदतमीज आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? सीमा तू हमारी तेरा अपना प्रोग्राम में लफ्ज है, प्रूफ कर तेरा प्रूफ कर तू प्रूफ तेरी औकात तेरा बदतमीज क्या है? भाईजान एक सेकंड, आगे गुंडे बुलाए हैं किसने? आपने गुंडे बुलाए हैं ना घर बुला के। की होया तेनू बदतमीजी कर रहे हैं ऐसे तेनू ऐसे पैन लिहाज नहीं है तुझे, मेरी तलीम तुझे तमीज, तेरी तालीम है क्या? तू बदतमीज आदमी है, तुझे सही हुआ है तेरे साथ? अब मुझे तू बेशरम आदमी तू है, तू बदतमीज आदमी है, तू बदतमीज आदमी है, तेरे में तमीज नहीं है, तू गंदा आदमी है, तू गंदा। मैं तुझे बड़ा खाना, मैं तेरी दाढ़ी का लिहाज कर रहा हूँ, मैं तुझे मार देना है, तू मार देना है, बदतमीज। यही चबला मारना है। हर हिंदू ऐसे करता है, हर हिंदू ऐसे करता है, हर हिंदू ऐसे करता है। मैं मार देना है तुझे। मुझे डायमंड की बता, पहले तो मुझे एक बात बताओ, पहले डायमंड का जवाब दे दे। बदतमीज आदमी खुद ही तूने कहा है मैंने डायमंड वाली बात है यार, ये छोड़िया किसी ने यार, छोड़ा गया है किसने छोड़ा? जवाब दो, जवाब दो, बीजेपी के प्लांटेड हो, जवाब दे दो। नाजरीन जब भी आप पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे ना तो इस तरह के बीजेपी के प्लांटेड लोग आपके सामने लाजमी आएंगे, ठीक है? देखिए हरकतें टेक्निकल कितना है, आप नौसरबाजी इसकी चेक करें। वो ये कर रहे हैं, तू सुनेगा नहीं। डायमंड राखी सावंत यार नौसरबाज हो, डायमंड नौसरबाज हो, राखी सावंत, वो हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, देखो वो हंस रहे हैं तुम पे। तेरे गुंडे हैं, तूने बुलाए, ये गुंडे हैं मेरे ऑफिस। नाज़रीन हमें दफ्तर में बुलाया,
میرے اور کیمرہ مین کے ہتھی پڑا دفتر بلا کے. تو تیرا بنتا تھا کہ میرے گرے بان تک بھی ہاتھ لانا دفتر بلا کے. میں نے بلایا, تو نے خود بلایا. میں نے تجھے یہ کہا تو پروف لا بھائی تیری ویڈیو میں. اچھا مجھے ایک بات بتا, تجھے میں نے دکھایا, اب تو ہے مرد کا بچہ ہے نا, ڈائمنڈ والا میں نے پروف دکھایا. ڈائمنڈ والا کیا کہانی ہے, وہ تصویر کہاں ہے؟ تو ڈائمنڈ کیا, ڈائمنڈ صوفہ ہے, ڈائمنڈ دا ڈائمنڈ تو صوفہ ہے گا. نو نو نو, ڈائمنڈ صوفہ دا وہ پکا ڈائمنڈ ہے, وہ کراط والا ڈائمنڈ ہے, کراط والا. ہاں یہ چھوڑتے ہیں آڈینس, ایک منٹ سن لیں, یہ چھوڑتے ہیں آڈینس. اچھا ایک منٹ, آڈینس سے کیا چھوڑیں, میں بتاتا ہوں ابھی تیری ہوائیاں اڑاتا ہوں. ناظرین, ڈائمنڈ 3 باسط علی کو باقاعدہ طور پہ ڈیمانڈ کیے گئے. باسط علی نے برے طریقے سے ریفیوز کیا, دھکے مارے ان لوگوں کو اور وہاں سے نکل گیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک بالکل ٹھیک ہے. اب آیا بات, صبر کرنا, ابھی بتا, یہ سچ غلط ہے, غلط ہے یہ دیکھو ناظرین, اب آیا بات, میں نے ڈائمنڈ والی بات غلط کی ہے. تم نے یہ کہا کہ ڈائمنڈ لے لیے ہیں. نہیں, میں نے نہیں کہا لے لیے. نو 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 نو, میرا ویلاگ دیکھیں ناظرین, میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ ڈائمنڈ لے لیے ہیں. ان کو ڈائمنڈ کی آفر ہوئی, ان کی عمر زیادہ ہے, میں نے کچھ کہہ دیا تو فوت ہو جائیں گے. میں فوت ہو جاؤں گا تو تیرے گل ہی پڑوں گا. سن, میں تیرے گل ہی پڑوں گا. میں آپ کو تو نے تو دفتر بلا کے جو آج کیا. نہیں وہ دیکھیں, وہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے غدار کا کہا, مجھے غصہ آیا. یار آپ ثابت کرنے کے نہیں ہے غدار. آپ اگر اپنے آپ کو ہیرو کہتے ہیں تو آپ کے اوپر 36,000 الزام لگنے ہیں. اچھا میری بات سن, الزام لگنے, شیشے کا گھر ہوگا, پتھر پڑیں گے, پتھر یہ اب آئے پوائنٹ. اب مجھے ایک بات, اچھا مجھے دوسرے سوال کا جواب. ڈائمنڈ کا آپ نے اچھی بات کی, ڈائمنڈ کا ناظرین کیا یہ نہیں سین ہوا ہے. اب میں بتائیں ناظرین, اب سچی بات کی غلط تھی, سچی بات بتاتا ہوں. میرے بھائی کو نا کسی نے غلط لے کے مجھے میری طرف بھیجا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. آپ نے اب صرف سننا ہے. اپنے گنڈوں کو پانی پلا دیں, پانی پلائیں یار. اچھا پانی یہ آیا ہوا آپ کے لیے, نہیں پانی اپنے گنڈوں کو پانی پلا دیں. نہیں, جب آپ لوگوں نے آج کرنا تھا جو کر دیا, آپ کے تو تہذیب کا ہمیں پتہ چل گیا. تہذیب نہیں تھی, یہ تہذیب نہیں, تو نے غدار کا تو غدار ثابت کرنا تھا نا کہ نہیں ہوں. سن لو, اب میں بتاؤں, ثابت کرتا ہوں. اب ثابت پہ آتے ہیں. اب لاسٹ میں ناظرین ثابت کی بات کرتے ہیں, اور یہ قسم اٹھائے گا اگر یہ بات سچی ہوئی تو میرے بھائی, سوری تو میں ختم کر رہا ہوں, میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, جو میرا ہاتھ اگر اٹھا ہے یا جو بھی ہوا میں اس سے معذرت کرتا ہوں. آپ مجھے بھائی ہیں بڑے, میں آپ کو بھائی بنا کے بتاؤں, آپ نے قسم اٹھائی, اسلام آپ کی ہر بات معاف کر دوں گا. آپ ڈائمنڈ والی بات بتانے کے بعد میری ایک بات مانیں. میں مانوں گا. مجھے ڈائمنڈ کی آفر ہوئی, میں سچ بتا رہا ہوں, اگر تم صحیح صافی ہو نا, تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا کیا تھا. میں نے اس کو کہا شٹ اپ اور ریجیکٹ کر کے اور واپس کتے کی طرح بھیج دیا. انہوں نے بازوؤں سے پکڑا, آپ نے چھڑوا کے بازو نکل گئے. یہ ہوا. سن لیں, ہوا لیکن سنیں, اب میں وہاں باتیں تو نہیں تھا سن رہا, مجھے کیا پتا کہ کیا ہو رہا تھا. آپ کے ڈائمنڈ پڑے ہوئے تھے. اس کو غصہ بھی ٹھیک آیا ہوگا, یہ نہیں ہے غصہ صحیح نہیں کر رہا بھائی, کیونکہ پاکستان کی عزت پہ اگر کوئی بات آئے تو غصہ کرنا بنتا ہے, مجھے مارنا بنتا ہے اگر میں ایسا ہوں. لیکن میں نے اپنے ملک کی خاطر ریجیکٹ, میں 2% کا ان یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کے بتائیں گے کشمیر انڈیا کا ہے, کشمیر فلان کا ہے, یا یہ 2% کے یوٹیوبر کا نہیں ہوں. شکر ہے ان کے پاس آیا, ٹھیک ہے, مجھ سے تھوڑی ہو گئی. سن لیں, آپ کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, اس کی آزادی کے لیے. آئی لو کشمیر. آپ کو میں جانتا بھی نہیں تھا, خدا بہتر جانتا ہے, میں کبھی ملا بھی نہیں تھا. مجھے آپ پسند تھے, میں نے آپ کے 2-4 ویلاگ دیکھے, مجھے باتیں اچھی لگیں. لیکن کچھ باتوں کا جب مجھے پتا چلا, لیکن اس کی آواز اور وہ چیزیں ہمارے تک نہیں پہنچی. سنیں, اور آپ نے اچھی بات اس کے بعد جب ہم نے آپ کے انڈیا کے اتنے با اثر لوگوں کے ساتھ ان کو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھا, تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم آپ کا صرف سوال نہ پوچھیں, غصہ کریں. نہیں مار لیں. اب بات سمجھ آئی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, اب سمجھ آئی, مجھے سمجھ آئی. کہ اب سمجھ گئے کون سی میں لائن سے بات. اب ایک کام کرو, جس طرح میری طرف آئے ہو نا, اس طرح میں تمہارے ساتھ چلوں. میں کہتا ہوں, یہ میری ڈیمانڈ ہے آپ سے, آج سے میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی مانتا ہوں, آپ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح مانیں. کس بات پہ تم اتنی جلدی مڑ گئے؟ نہیں, اس کی وجہ سن لینا. آپ میرے ساتھ جان کے کر رہے ہو. نو, آپ ابھی سب کے سامنے وعدہ کریں, اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیں گے. بس لاسٹ پوائنٹ دو, مولا علی کی قسم کھا کے کہیں کہ آپ ان تمام یوٹیوبر کو میرے ساتھ مل کے ان کا کلا کما کریں گے جو انڈیا ورسز پاکستان میں پاکستان کی عزت کو فروخت کرتے ہیں. کریں میرے ساتھ یہ بات, پہلے مولا بنائیں میرے ساتھ پیج, پہلے چلیں کریں کام, کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, مولا علی کی عزت کی قسم, میں انڈیا پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ بس ٹھیک ہو گیا, بس ختم. نہیں ختم, اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی. سن لو, اب یہ تو پہلے بول دینا تھا مجھے, پہلے ظاہر بات سن لو. پہلے اس نے ہمیں نان چنے کھلائے ہیں, اس ظالم آدمی نے بٹھا کے, بعد میں اس نے اپنے گنڈے تھی پڑوا. نہیں گنڈے نہیں یار, آفس کے لوگ ہیں 5-6, یہ کن کو گنڈا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ڈیسنٹ آدمی ہے, ادھر آ یار, رہنے دے تجھے. چلو کوئی گل نہیں,
مولا دے صدقے بھی معاف کیتا نہیں، کوئی sorry اس کی، آؤ sorry. لیکن کیا تسی آپ زبان کرتے ہیں کہ ان منافقوں کو میں پکڑوں گا. میں نہیں ہم دونوں پکڑیں گے ہم دونوں مل تاکہ کے. کوئی گنجائش رہے ہی نہ شک نہیں کی. اب سنو، اب شک کی نہیں رہے گی. پہلی بات تو امام حسین نا جب آئے تھے کربلا میں تو انہوں نے ایک چیز، جب مومنٹ ٹھان لیتا ہے تو واپس نہیں ہوتا. اور میں ان کی لڑی سے سب سے پہلے سنو، میری قوم کے ساتھ عزت سید لگ رہا ہے، میں اپنی عزت کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اللہ معاف کرے. اس کے بعد سن لو، میں کشمیر میں پیدا ہوں، میں کشمیر کے ساتھ دو نمبری کر سکتا ہوں؟ اللہ معاف کرے کشمیری ہو کے میں کبھی بھی، اور میں انڈیا کی تعریف کروں گا؟ لعنت ایسے انڈیا پہ. میں صرف اتنا کہوں گا، آپ نے اچھا مدعا اٹھایا، اس سے شاید اور مدعے اٹھیں. اس سے مدعے کیا اٹھیں گے کہ جتنے یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان کو ڈیفیم کرتے ہیں، ہمارے کشمیر کو ڈیفیم کرتے ہیں، اس پہ ہم بولیں گے. میں اوپنلی جلسے میں کشمیر میں بول کے آیا ہوں سب کو. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو پاکستان بھی غلط کرتا ہے، اب میں مانتا ہوں. کن چیزیں؟ کشمیر پہ جہاد ہمارا فرض ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، قائد اعظم کا پاکستان اور تھا، آج کا پاکستان اور ہے. سن لیں، اب تو سب کچھ ہی بدل گیا نا. سب کو بدل گیا نا. باسط علی بھی تو بدل نہیں باسط علی کبھی نہیں بدل سکتا. سن لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان اور تھا. اور اب کشمیر پر اور افغانستان کتنے گندے لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارا کھا کے ہمارا، ان کو کہتے ہیں واپس کیوں بھیج رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، ان کا جہاد وہ تو انڈیا سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جبکہ ان کا بھی جہاد کشمیر کے لیے فرض ہے. میرا صرف اختلاف پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں، کہ ایک شخص اتنی بھاری بھرکم آفروں کو ٹکرا کے آ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتے. اس سے یہ نہیں خیال آیا کہ میرے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے ایٹم بم بن کے یہ انڈیا ورسز پاکستان کے پروگرام کرنے والے، میری اتنی فین فالوئنگ ہوتے ہوئے انڈیا میں اتنا سنا جاتا ہوں، دیکھا جاتا ہوں، میں ان کو پکڑوں، ان کو منظر عام پہ لاؤں، میں ایجنسیز کے مطلع کروں، ایکٹیو کروں. کیا آج آپ کو بڑی ایک بار بھی کیا؟ اس سے بڑی بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے اطلاق کیا. اللہ کے دیکھ رہے ہوں گے، میں نے ایک جگہ نہیں 10 بار کیا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. نہیں سنتے. میں نے کیا کہ یہ پاکستان کی عزت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، انڈین چینل پہ پاکستان کے خلاف کوئی کیسے بول سکتا؟ ادھر تو ہمارے چینل پہ نہیں بول سکتا، انڈین چینل پہ کیسے بول لیتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں اس چیز کا. اور میں سب سے پہلے، آپ نے شاید آپ کو لگا ہو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، غصہ آیا ہو، لیکن اب آپ کو بات سمجھ آئیے. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ادھر سے کبھی کالا نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھنا، اس دل میرا کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اس دل میں ایمان ہے، اور اس دل میں 1000 چیزیں غلط کرتا ہوں، 1000 چیزیں غلط کرتا ہوں. میری بات آپ نے اچھا سن لیں. ہاں، اب اس کے اوپر تیش میں نہ آئیے گا، یہ لاجک کی بات ہے. پروگرام کو وائنڈ اپ کی جانب لے جاتے ہیں ناظرین. اگر باسط علی غلط ہوتا نا تو اتنی ایبلٹی میرے اندر ہے، میں اپنے ویلاگ میں ہی اسے ادھیڑ کے رکھ دیتا. اور میں سن لیں میری بات. اور جب میں یہاں پر آیا ہوں تو میری بوڑھی ہڈیوں میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ میں اس کی پسلیاں بھی توڑ دیتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شکوہ تھا، جو کرنا تھا کہ یار تو غیر ملکی امداد کو یا اس آفروں کو چھڈے مارتا ہے جو تیرے گھر کے اندر بیٹھ کے یہاں پہ غداری کا بیج بوتے ہیں، اور تیری آواز انڈیا تک جاتی ہے. بھائی تو کوئی بھی آواز ہی نہیں اٹھاتا. تو نے سیما کے اوپر 70 پروگرام کیے ہیں، اور جو تو نے کہا ہے وہ پیشن گوئیاں 100% سچ ہوئی ہیں. میں اس سے لے کے نہیں کھاتا. میری کبھی آپ کو قسم ہے، کبھی ملاقات آپ سے 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک دفعہ کسی کی اللہ کی قسم، ایک دفعہ پہلے ملاقات مجھ سے یہ ملے تھے ایک جگہ، میں نے ان کی تعریف کی تھی آپ کے کام کی. اس وقت میں نے کہا آپ اچھا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو ترقی دے. اسی طرح کہا تھا. سن لیں، مجھے انہوں نے ایک بات کی کہ باسط علی کو میں پروگرام نکلوا لیتا. اگر میں غلط ہوتا نا تو میں آپ کو بلاتا بھی نہ، میں آپ کے ساتھ وہیں گیم کرتا. کچھ کر سکتا ہر انسان کی، اگر میں وہیں گیم کرتا. میں نے آپ کو بلایا ادھر اس لیے کہ آپ آئیں. مجھ سے غصہ آیا، سوری، میں آپ کا مجھ پہ ہاتھ اٹھنے والا تھا، میرا آپ پہ اٹھ گیا. یہ میں بھی آپ سے معافی مانگ چاہتا ہوں. دیکھیں یہ غلطی ہوئی، لیکن یہ صحیح ہوئی. پرومس کیا سب کے سامنے، آج کے بعد آپ اور میں، ہمارے پاس اتنے پیجز ہیں، ہم اتنے پیجز کے آنر ہیں. ہم ایک پیج بنائیں گے، ایک یوٹیوب چینل بنائیں گے، اور اس میں ہر 2 نمبر کام کرنے والے کو نگاہ کر دیں گے. چلیں بات ہے ڈن ہو گیا. میں مان گیا. ناظرین، خدا واحد و شاہد ہے کہ نہ تو عمر، نہ تجربہ، اور نہ ہی تعلیم و تربیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں جیسے نوجوانوں کو، جو قابل نوجوان ہیں، ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں یا ان سے دستوں گریباں ہوں. یہ مجھ سے بڑے، لیکن حقیقت یہ ہے، ان کے بیٹے میرے جتنے ہیں. بڑی مہربانی، حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی غدار سے کہا، بالکل کہا، اور جن بیسس کے اوپر کہا وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے بھی رکھ دی. اب آپ سمجھتے ہیں میں
نہیں آپ غدار پہلے بھی نہیں تھے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ غدار ہوتے تو پہلے ویلاگ میں ہی ادھیڑ کے رکھ دیتا, صاحب نے سب کچھ رکھ دیتا. ایسا نہیں آپ یہ ہے. جگہ فین فالوئنگ ہے آپ کی, آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ ایک آرٹسٹک مائنڈیڈ آدمی بھی ہیں, آپ کے ساتھ انڈین ایکٹر اور جو ڈائریکٹر لوگ ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کی ویورشپ ابراڈ میں اور مختلف ملکوں میں, ہمسایہ ملک میں بھی بہت زیادہ ہے, ہم سے کہیں زیادہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بھائی میں تو تڑپ رہا ہوں, جو شکوہ کرنا تھا نا نہیں آپ نے وہ یہی تھا, اور اس کے اوپر اب عہد نامہ ہو گیا. اچھا ہو گیا. آج سے آپ ہمارے بھائی ہیں. میں تو چاہتا ہوں, نہیں آپ ہی بھائی ہیں یاسر بھائی, آپ بڑے ہیں, آپ میری جان ہیں. آپ کے مجھے اتنا پتہ چلا کہ آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں عزت, اور آپ کے بیٹے ہیں, اور میری ایج کے دیکھیں آپ کی رسپیکٹ, یہ نہیں ہے مائک کی وہ الگ رسپیکٹ ہے, ایج میں آپ کی رسپیکٹ ہے. اور غلطی ہوئی مجھ سے, غصہ ہے غدار سن کے مجھے, تو ابھی تو میں نے کیا ہی نہیں تھا, ابھی تو میرا بی پی اس چیز پہ بڑا ہی ہوتا, اور آپ کا بھی ہو جانا تھا. اس میں کیا بات ہے, کسی کا بھی تسی بھی گن لے کے پھر دے ہو, اسی بھی پتہ نہیں لے کے پھر دے, ہم اپنی رائٹس ہستے, ہر بندہ لے کے پھرتا ہے. تحفظ کری پھرتے ہیں. کشمیر پہ کمپرومائز نہیں. دیکھیں میں کشمیر کاز پہ کام کرتا ہوں, آپ اس طرح غدار کہہ دیں تو میرا تو وہ کاز خراب ہوتا ہے. دیکھیں نا, غلط بات ہے نا یار, لیکن آپ نے ٹھیک بات کی, آپ کو محبت تھی, آپ کو لگا کہ یار یہ ان کے لیے کیوں نہیں. میں بولتا ہوں لیکن سننے والا کوئی نہیں, اور تو اگر ہاتھ میں لائے نا, چلو مل کے کرتے ہیں, پھر سنیں گے بھی, حکام ہمارے ساتھ چلیں گے بھی, اور ان شاء اللہ تعالی ہم ان کی معاونیت کریں گے, وہ ہماری معاونیت کریں گے. اور اس معاونیت کے ساتھ آپ بہت جلد دیکھیں گے سید باسط علی اور یاسر شمون کا ایک یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج, اور اس کے اوپر یہی نہیں کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں, بلکہ وہ لوگ بھی جو کالا دن اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو دو نمبریاں کرتے ہیں, خدا کی ان قسم پاکستانیوں کو آپ کے پھٹے کھیڑ دیں گے. اب تھوڑا سا مائک مجھے دیں, میں آپ کی وجہ سے بولتا ہوں. جی بسم اللہ. تسی بہت بول دے ہو, نہ بول دے ہو کہ تجھے بغل سن لو. آپ کے پروگرام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی انڈیا کے حق میں ترقی کر گیا, انڈیا یہ کر گیا, انڈیا وہ کر گیا, ان کے دیوانے ہوئے, اور پاکستان کے حالات اتنے ختم ہوئے میں زخمی ہے پاکستان, اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں, رونا آتا ہے. اللہ کی معیشت ہماری برے جو بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ برا, اللہ ان کو سزا دے, لیکن ہر انڈیا پہ اور انڈیا کے چاہنے والے پہ اللہ کی لعنت, لعنت, اللہ کی لعنت. آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سچے تھے, دونوں کے ماتھے کے اوپر ایک جتنا پسینہ ہے, اور دونوں جو ہیں اس وقت. نہیں میں زیادہ غصہ اس لیے نہیں کیا کہ چیز پروف ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے یار. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ کا غصہ حق بجانب تھا. یار یہ کی کہہ رہے ہیں. ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کچھ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. میں آپ کو شیخ سعدی کا واقعہ بتا دوں. شیخ سعدی کا واقعہ تھا, بیڑی میں ایک شخص بولتا بہت تھا اور چپ نہیں تھا کرتا, اور طوفان میں بیڑی گری پڑی تھی. شیخ سعدی دعائیں کر رہے تھے کہ یہ بیڑی کسی طرح بچ جائے اور پار لگ جائے. طوفان تھمنے کا نام نہیں تھا لے رہا, اوپر سے اس کی کھپ کھپ اور پک پک. انہوں نے ایسے اٹھایا اس آدمی کو, دریا میں گوتے لگوائے, گوتے لگوانے کے بعد باہر بٹھایا, 2 گھنٹے وہ چپ رہا. اس نے پوچھا سرکار تو طوفان بھی تھم گیا, مجھے آپ نے گوتے کیوں لگوائے؟ کہتے تاکہ تو چپ کر جائے. تو میں بھی اس کو چپ کرا کے ہوش دلانا چاہتا تھا کہ جو اصل مدعا ہے اس کی جانب ہمیں جانا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. نارمل کہہ دیتے ہیں نا بھائی جان, بڑے بھائی ہیں آپ, کہہ دیتے ہیں ہم پھر بھی کرتے, لیکن چلیں اچھا ہے, یہ اس طریقے سے بہت سے پاکستانیوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں غدار وطن میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی میر صادق اور میر جعفر ہیں. ناظرین انشاءاللہ ایکسپوز کر دیں گے لوگوں کو, وعدہ ہو گیا آپ سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.